کہ آج کی اچھی بات قربان جاؤں اس رب پر کہ جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. گڈ مارننگ. بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے. ثاقب بھائی, یور بریف کمنٹ اباؤٹ اٹ. ماشاء اللہ اچھی پازیٹیو تھنکنگ ہے. اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے اور بدگمانی سے بچنا چاہیے. خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. اس سے مثبت توقعات رکھنی چاہیے کہ وہ ہماری پشت پر ہے, ہم اس کی تخلیق ہیں اور وہ ہمارا خالق ہے. تو وہ کہتے ہیں نا 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. تو اس بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ویری نائس. اچھا جی, دوسری جانب یہ ہمیں میسج آیا. السلام علیکم سر اعجاز, سر صداقت, میں بہت زیادہ اسمارٹ ہوں, سب میرا مذاق اڑاتے ہیں. یہ دعا نے کہا ہے. اچھا یہ کچھ اسمارٹ کی ٹرم کو تھوڑا ڈیفائن تو کیجیے. دیکھیے اسمارٹ میں تو ذہنی طور پر جو تخلیقی صلاحیتوں کے حامل لوگ ہوتے ہیں ان کو اسمارٹ کہتا ہوں, جو فوری طور پر ایسے سولوشنز تلاش کر سکیں جو ان کو زندگی میں چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ اسمارٹ ایک پازیٹیو ورڈ ہے, بہت پازیٹیو. لیکن کچھ لوگ جو جسمانی طور پر اسمارٹ کہا جاتا ہے, جن کا فگر اچھا ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک معنی ہے. اچھا جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جسمانی طور پر اسمارٹ ہوتے ہیں ان کے امکانات ذہنی طور پر اسمارٹ ہونے کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ پہلی اسمارٹنیس تو یہ ہے کہ کیا آپ اپنے جسے پہ, حلیے پہ اچھا قابو رکھتے ہیں, کیا آپ اپنے وزن پر قابو رکھتے ہیں, کیا فٹنس, مسلز, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. تو یہ بھی اسمارٹنیس کی ہی ایک نشانی ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے کھانے پینے پہ قابو نہیں رکھ سکتے, یا آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے, یا اپنے مطلوبہ کام کاج روزانہ نہیں کر سکتے, اور آپ اپنے ہی اوپر کوئی حاوی نہیں ہیں, تو پھر دوسروں پہ حاوی ہونے کی کوششیں تو بیکار ہے. صحیح ہے. ثاقب بھائی, آپ نے جو آج یہ شلوار قمیض پہنا ہے, جو آپ یوزلی صبح کے وقت اپنا جو دوسرا ڈریس پہنا ہے, وہ آپ بہت اچھا لگ رہا ہے. اور اتفاق یہ ہے میرے سننے والوں سے, آپ نے بھی ایسے ہی کپڑے پہنے. میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اتفاق سے سیم کلر پہنا ہوا ہے ڈریس کا. بالکل. تو یہ بالکل جیسے انہوں نے کہا صداقت بھائی نے کہ جو ہم ظاہری طور پہ ہماری تراش خراش جو ہوتی ہے اور جو ہم کپڑے لباس وغیرہ پہنتے ہیں اس کا اثر دوسروں پہ ہوتا ہے, اس طرف بھی دھیان رکھنا چاہیے. صداقت بھائی, تو یہ اگر اسمارٹ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وزن کم ہے, یا تو از اٹ اے بگ پرابلم؟ میں نے دیکھا کہ ٹین ایج میں کئی لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا وزن کم ہے. وہ ڈبل کپڑے پہن کے اپنے آپ کو موٹا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر یہی لوگ جب ذرا 30s میں یا 40s میں پہنچتے ہیں تو پھر وزن کم کرنے کی تگودوں میں لگے رہتے ہیں. تو اگر وزن کم ہے مطلوبہ وزن سے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن محض اس بارے میں جو ہے کسی کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ ذرا تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کا قد کاٹ ذرا زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے, عمر ان کی کم ہوتی ہے. جیسے 12-13 سال کی عمر میں قد پورا بڑھ گیا, ٹھیک ہے, تو اس سے تھوڑا دبلا نظر آنا کوئی عجیب بات نہیں ہے. پر پہلی بات یہ دیکھنی چاہیے کہ آپ محسوس کیا کرتے ہیں, کہ آپ کی توانائی پوری ہے. رائٹ. اور یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ویل بینگ جو ہے آپ کو محسوس ہوتی ہے اپنی چلتے پھرتے ہوئے, کوئی لیتھارجی فیل تو نہیں ہوتی. اپنے اندر کی آواز کو کبھی خاموشی سے سننا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے, اور پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے سے کچھ کام کرنا, تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر لوگ کوئی 45-50 سال کی عمر میں پہنچنے پر جی بیماری کا انتظار کیے بغیر اگر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور جا کے بتائیں کہ جی میری عمر 45 سال کے قریب ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کسی میڈیکل چیک اپ سے گزرنا چاہیے, یا آپ کے کچھ مشورے درکار ہیں تاکہ میں ان بیماریوں سے نبردآزما ہو سکوں جو ابھی دور ہیں لیکن میری طرف بڑھ رہی ہیں. کیونکہ معاشرے میں آپ دیکھیے 10% تو صرف ڈائبٹیز ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار امراض ہیں جو کہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ بڑھتے ہیں. کینسر کے خطرات بڑھ رہے ہوتے ہیں, اور کئی لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ کینسر کوئی کسی ایک دن ہونے والا واقعہ ہے, تو ایسا نہیں ہے. کینسر جو ہے مدتوں برسوں اس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے, اور اس میں ہم انکانشیسلی تعاون کر رہے ہوتے ہیں تو کینسر ہوتا ہے. اسی طرح ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, دل کی بیماری, جوڑوں کا درد, یہ بے شمار پرائمری کرونک پروگریسو ڈیزیز ہیں کہ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس 45 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر میں چلے جائیں تو ایک چیک اپ کے بعد ایک لیبارٹری
ٹیسٹ ہوتے ہیں، بیٹری آف ٹیسٹ ہیں، ان کے بعد آپ کو ڈاکٹر کچھ نہ کچھ ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ آپ کو اس ایریے میں کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی فیملی میں یہ بیماریاں کچھ زیادہ ہیں تو آپ ان کو اور 20-25 سال اگر ٹال سکتے ہیں، پرے کر سکتے ہیں تو بہت اچھا، کیونکہ جو بیماری دیر سے ہوگی وہ شدت بھی اس کی کم ہوگی. عجیب سی بات ہے کہ یہ جو ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، یہ ایسی بیماریاں یہ جتنی دیر سے ہوں اتنی ان کی شدت بھی کم ہوتی ہے، اور جتنا یہ ارلی ہو جائے ان کی شدت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ان کو ڈیلے کرنا. مجھے پھر موسم یاد آ گیا آپ کی بات سے کہ جیسے اگر موسم وقت پہ شروع ہوتے ہیں، جیسے سردیاں ہیں اگر دسمبر میں، تو پھر سردی بھی بڑی ٹکا کے پڑتی ہے، اور اگر ڈیلے ہو جائے تو پھر اتنی سردی نہیں پڑتی. جی تو بات آپ کی درست ہے. جی اچھا سداقت بھائی، یہ تو کافی سیر حاصل گفتگو ہو گئی. اور دوسری جناب ایک اور یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ سب میرا مذاق اڑاتے ہیں اس بات میں، یہ بھی ذرا تھوڑا. ویسے لوگوں میں جو مذاق اڑانے کی حص ہے نا وہ کوئی ضرورت سے زیادہ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی مذاق کریں تو وہ بھی اس کو انجوائے کرے. اگر آپ اور وہ دونوں انجوائے کریں تو وہ مذاق ہے، اور اگر ہم انجوائے کریں اور دوسرا تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو وہ ٹھٹھا ہے. اچھا یعنی وہ مذاق نہیں ہے، یا آپ کے وہ حصے مذاق کے خلاف ہے کہ دوسرے لوگوں کو آپ ملال دے دیں، پھپتی ایسی کسیں. ایسی بات ہونی چاہیے کہ دوسرے بھی مسکرانے لگے. اور دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا یہ خاص طور پر دوستوں میں بہت ہوتا ہے، بھائیوں بہنوں میں بہت ہوتا ہے. برے برے نام رکھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. گھروں میں ہمیشہ آپ دیکھیں ہم عمر بہن بھائی ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، برے برے نام رکھتے ہیں. اور میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم کسی کے اوپر پھپتی کستے ہیں یا برا نام رکھتے ہیں اور مسلسل اس نام سے پکارتے ہیں تو دوسرا شخص اسی طرح بہیو کرنے لگتا ہے. جیسے گھروں میں کسی بچے کے بارے میں آپ کہہ دیں ہے ہی ضدی، لیبلنگ ہو جاتی ہے ہی ضدی، یہ کام کا ہی نہیں ہے، نکما ہے، کسی کام کا نہیں. یہ ہم کتنا آرام سے اپنے بچوں کے بارے میں کہہ دیتے کہ یہ کسی کام کا نہیں. بہت اور اس کے لیے ایک فتویٰ ایک طرح سے اس کا ہوتا ہے کہ اچھا میں کسی کام کا نہیں، لہذا مجھے کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے. مطلب لفظ میں سخت یوز کرنے لگا ہوں، مگر آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو بات ڈاکٹر صداقت علی نے کہی ہے ایکسکیوز می کہ ہم لیبل کر دیتے ہیں تو ہم ایک طرح سے ان کا ڈیتھ وارنٹ سائن کر دیتے ہیں. بس وہ دفاتر میں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو ایسا سمجھ لیا جاتا ہے نا جب کہ یہ کام کے نہیں ہیں، تو وہ بھی یہ جاننے کے بعد کہ ہم کام کے نہیں ہیں وہ اس کو پوری طرح سے دیکھیں. انسانوں میں حالانکہ پوری صلاحیت ہے کہ وہ اس آئیڈیا کو رد کر دیں اور اپنے آپ کو چیلنج کے طور پر یہ چیز لیں اور کام کا ثابت کریں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں بھی کر سکتے، وہ ویسے ہی قبول کر لیں. اس طرح ہی صحیح. بالکل. ابھی دیکھیں بین الاقوامی طور پر پاکستان کو کچھ عرصے سے جب متون کیا جاتا ہے اور برا بلا کہا جاتا ہے تو ایک طرح سے پاکستان نے اور پاکستانیوں نے بھی یہ چیز قبول کرنی شروع کر دی ہے کہ ہم ہیں ہی برے بچے، شرارتی بچے، بین الاقوامی برادری میں ردے ہوئے. تو اس طرح کی جو سوچیں ہیں یہ بڑی تباہ کن ہے. یہ ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر بھی اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے. ہمیں اس بارے میں کچھ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. صحیح. ساقب بھائی ایک آخری بات جو ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ کیا لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، برتر سمجھتا ہے، احساس برتری کا شکار ہے، اور فلاں جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہے، یا ہمیں وہ کمتر دکھانے کی کوشش کرتا ہے. تو کسی کے چاہنے سے جب تک ہم کسی کی چاہت میں اپنی چاہت ملا نہ دیں تب تک وہ ہمیں کمتر دکھا تو نہیں سکتا. ہماری اجازت کے بغیر تو ہرگز نہیں. لیکن ہمارے دماغ کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو روبوٹک ہے، جو بھی بات سنتا ہے وہ اس کا اثر ضرور لیتا ہے، جسے ہم انکانشیس مائنڈ کہتے ہیں. تو جب ہم کوئی بار بار یہ بات سنتے ہیں، اب دیکھیے ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں تو وہ بار بار ایک بات کہہ کے تو ہمیں اس چیز کے پیچھے لگا دیتے ہیں. بڑے آرام سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہماری فلاں چیز خریدیں گے تو اس سے آپ اتنے پیسے بچائیں گے، اور وہ ایک خاموشی سے ہمیں پیغام اس طرح دے رہے ہوتے ہیں جیسے ان کی چیزوں کے خریدنے سے ہمارے پیسے بچتے ہیں، اور ہم اس کو منوعین قبول کر لیتے ہیں. تو یہ انسان کے دماغ میں ایک چیز ہے، ایک کمزوری ہے جو کہ وہ بار بار کہی ہوئی بات کے اوپر یقین کر لیتا ہے چاہے اس میں سبسٹینس نہ ہو.
اگرچہ ہمارے دماغ کا دوسرا حصہ جو ہے چیزوں کو کریٹیکل انالیسس بھی کرتا ہے اور کئی دفعہ چیلنج کرتا ہے کہ نہیں ثابت کرو، میں نہیں مانتا. تو یہ دونوں چیزوں سے مل کے ہمارا دماغ بنتا ہے. اب اگر ہم اس کا ایک بیلنس رکھیں تو ہماری زندگی اچھی گزرے گی، لیکن اگر ہم بیلنس رکھنے میں ناکام ہو جائیں کسی طرح سے، تو پھر جو کوئی بھی ہمیں کچھ کہے گا ہم اس کو من و عین قبول کرتے جائیں گے.